سعودی عرب ہماری ریڈ لائن ہے، پاکستان نے ایران کو اعلیٰ ترین سطح پر واضح کر دیا۔ پاکستانی عہدیدار کی رائٹرز سے گفتگو، بتایا حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب پر حملوں نے پاکستان میں شدید تشویش پیدا کی۔ ہماری اعلیٰ سیاسی اور فوجی قیادت نے ایران کو واضح کر دیا، سعودی عرب پر ہونے والا کوئی بھی حملہ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا۔ رائٹرز کا کہنا ہے پاکستان نے رواں سال سعودی عرب پر ایران کے حملوں پر بھی ناراضی کا اظہار کیا تھا۔ امریکہ کی ایران پر شدید بمباری، 11 افراد شہید، درجنوں زخمی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکہ نے رہائشی علاقے، ایئرپورٹ، پل اور ریلوے جنکشن کو نشانہ بنایا۔ بندر عباس، اہواز، بو شہر، بندر خامر اور ایران شہر پر فضائی حملے کیے۔ سول انفراسٹرکچر اور چابہار میری ٹائم کنٹرول ٹاور تباہ، 5 پل ملیا میٹ ہو گئے۔ حملوں کے بعد بندر عباس، بندر خامر، لاشارہ سمیت متعدد اہم سڑکیں بند کر دی گئی۔ جنوبی ایران کا بڑا حصہ بجلی سے محروم ہو گیا۔ حکام نے شہریوں سے ایئر کنڈیشن اور غیر ضروری بجلی کے استعمال سے گریز کی اپیل کی ہے۔ ایران کا جوابی وار، خلیج میں امریکی اڈوں پر میزائلوں کی برسات۔ ایران کا پہلی بار شام میں بھی حملہ، امریکی فوج کے کمانڈ سینٹر کو ملیا میٹ کر دیا۔ حملے میں ہیلی کاپٹر کی تباہی اور فوجیوں کی ہلاکت کا بھی دعویٰ۔ شامی حکام نے الطف اڈے پر ایرانی فوج کے حملے کی تردید کر دی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے قطر کے العدید ایئر بیس پر حملے میں ریڈار سسٹم اور امریکی فضائیہ کے ایندھن بردار طیارے تباہ کر دیے گئے۔ اردن اور عمان میں بھی امریکی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا عراق کے علاقے سلیمانیہ میں کرد باغیوں پر حملہ، ایرانی حکام نے بتایا حملے میں 8 کرد علیحدگی پسند ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ ایرانی حکام کا دعویٰ ہے باغی کرد زمینی حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ایران کا کویت میں بجلی گھر اور سمندری پانی میٹھا کرنے کے پلانٹ پر حملہ، حملے کے بعد بجلی گھر میں آگ بھڑک اٹھی، کئی یونٹس کو نقصان پہنچا، فائر فائٹرز نے آگ پر قابو پا لیا۔ کویتی حکام کا کہنا ہے تکنیکی ٹیمیں یونٹس کی بحالی کے لیے کام کر رہی ہیں، عوام بجلی کم سے کم استعمال کریں۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کویت پر حملوں میں امریکی اسپیشل فورسز کو نشانہ بنایا، ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم تباہ کر دیا۔ ایران پر حالیہ حملے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی پر کیے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہیں ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا، جو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ صدر ٹرمپ ایسے دہشت گردانہ اقدامات ہرگز برداشت نہیں کریں گے، ایران کو اس کی قیمت چکانا ہوگی۔ اس کے باوجود صدر ٹرمپ نے سفارتکاری کے دروازے بند نہیں کیے۔ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، بات چیت اب بھی جاری ہے۔ برطانوی لیبر پارٹی کے نئے سربراہ کا اعلان، اینڈی برنہم لیبر پارٹی کے نئے سربراہ منتخب۔ اینڈی برنہم کیئر سٹارمر کی جگہ برطانیہ کے نئے وزیر اعظم ہوں گے۔ اینڈی برنہم کا کہنا ہے لیبر ارکان پارلیمنٹ نے فراموش علاقوں کے عوام کی پکار سن لی، سیاست میں امید کی واپسی کا انتظار کرنے والے علاقوں کی تقدیر بدلیں گے۔ لیبر پارٹی مکمل طور پر متحد ہے اور ہم اس اتحاد کی طاقت عوام کو دکھائیں گے۔ چین کا حالیہ دورہ انتہائی کامیاب رہا، صحت کے شعبے میں 44 کروڑ ڈالر کے معاہدے خوشائن ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں پاک چین فارماسیوٹیکل بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب، کہا حالیہ بحران نے نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کو متاثر کیا۔ پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ مصالحتی عمل میں فیلڈ مارشل کی انتھک کوششیں تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ چینی سفیر نے کہا بزنس ٹو بزنس تعاون کا ویژن وزیر اعظم شہباز شریف نے پیش کیا۔ انہوں نے چینی کاروباری اداروں پر خصوصی توجہ دی، مختلف منصوبوں پر کام جاری ہے، روزگار کے 20,000 سے زائد مواقع پیدا ہوں گے۔ پاکستان اور چین کے درمیان صحت کے شعبے میں سرمایہ کاری کی نئی راہیں کھل رہی ہیں۔ آج پاکستان کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں پاکستان میں ویکسین کی تیاری میں انقلاب آنے والا ہے۔
सिक्योरिटी फोर्सेस के बन्नू में फितना खवारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 24 घंटे में 24 खारजी हलाक। फितना खवारिज से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। ISPR का कहना है बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा फितना खवारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयां मंतकी अंजाम तक पहुंचाई जाएंगी। वजीर आजम ने कहा पूरी कौम अपने बहादुर जवानों के साथ खड़ी है। चीन और पाकिस्तान का अमरीका ईरान से फौरी जंग बंद करके मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा। चीनी वजारत खारजा ने चीनी और पाकिस्तानी वज़राए खारजा की मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया। कहा फरीक़ैन वादों और मफाहमती यादाश्त की पासदारी करें। चीनी मीडिया के मुताबिक दोनों वज़राए खारजा ने बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा मुज़ाकरात के जरिए जामे अमन मुआहदे तक पहुंचने की कोशिश करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के शंघाई में UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए कसीरुल जहती ताउन की अहमियत पर इत्तफाक किया गया। ईरान का शाम में अमरीकी सेंटर पर हमला। पासदारान इनकलाब का कहना है शाम के इलाके अल-तिन्फ में अमरीकी ऑपरेशंस कमांड एंड सेंटर को निशाना बनाया। हमले में एक रेडार सिस्टम और खुसूसी कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने वाले कई हेलीकॉप्टर तबाह हो गए। बड़ी तादाद में अमरीकी अहलकार भी हलाक हुए। आबना हुर्मुज पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल बरकरार है। जब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे ईरान इस आबी गुजरगाह के जरिए तेल और गैस की बरामदात रोकता रहेगा। जारेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने ईरान मुज़ाकरात से माली फायदे नहीं उठाए। अमरीकी नायब सदर ने दावा बेबुनियाद करार दे दिया। एक्स पर लिखा जारेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ सदर ट्रंप की टीम के काबिल एतमाद अरकान हैं। ये ख्याल कि वो अंदरूनी मामला से माली फायदा उठा रहे हैं सरासर मुज़हका खेज है। मुझे ऐसा कोई पैगाम कभी मौसूल ही नहीं हुआ। खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए जारेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ से बढ़कर किसी ने काम नहीं किया। कश्मीर पाकिस्तान और पाकिस्तान कश्मीर है। कालादम एक्शन कमेटी ने गलत रास्ता अपनाया। आईनी मामला धरने या एहतजाज से हल नहीं होते। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के आवाम को मायूस नहीं करेगी। दहशतगर्दी, फिरकावारियत, इंतहा पसंदी और तशद्दुद की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। उलमा और मशाइख के इजलास का मुतफ़िक़ा एलानिया जारी। दहशतगर्दी के खिलाफ रियासती इदारों से मुकम्मल यकजहती का इजहार। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार यूसुफ का कहना था आज का इज्तिमा शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए है। कौम पाक फौज की कुर्बानियों की मकरूज है। दुनिया की सुपर पावर ने पाकिस्तान की जिद्दोजहद का एतराफ़ किया। जंग रुकने की वजह कौमी क़यादत, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर है। शहदा के खिलाफ बयान पर अफसोस हुआ। अफवाज पाकिस्तान हमारा फख्र है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन की हिफाजत की सादत नसीब हुई। मोहतरम जामियातुर रशीद मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा अफवाज पाकिस्तान से लड़ने वाले खवारिज और दहशतगर्द हैं। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की मुहाफिज है। जहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है। मोहम्मद नवाज का डोप टेस्ट मुस्बत आने पर कौमी क्रिकेटर ने गलती का एतराफ कर लिया। ICC ने इब्तदाई तौर पर मोहम्मद नवाज पर 3 माह की पाबंदी आयद की थी। गलती का एतराफ करने और रिहैब प्रोग्राम का हिस्सा बनने के बाद ICC ने पाबंदी खत्म कर दी। मोहम्मद नवाज ने 1 मई से 2.5 माह तक पाबंदी का सामना किया। ओकाड़ा में बाप की 2 बेटों के साथ मुबैना खुदकुशी। तीनों ने जहरीली गोलियां खाईं। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन जांबड़ न हो सके। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी।
صادق آباد میں خاتون کا 4 بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگانے کا واقعہ، ایک بچے کی تلاش جاری۔ گزشتہ روز خاتون نے گھریلو ناچاکی پر بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگائی، خاتون کو بچا لیا گیا، 3 بچوں کی لاشیں نکال لی گئیں۔ خاتون کے خلاف مقدمہ درج۔ لاہور میں بند روڈ کے قریب دریائے راوی میں نہاتے ہوئے 3 بچے ڈوب گئے، ایک جاں بحق، 2 کو بچا لیا گیا۔ اسلام آباد میں اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے پہلے اپنی ترتیب ٹھیک کرنا ہوگی۔ دلیل سے مقدمہ لڑیں گے تو صوبے کو وفاق سے کچھ چیزیں ملیں گی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا ہری پور میں بزنس کمیونٹی سے خطاب، کہا ہم IMF سے $1.5 ارب لینے کے لیے نوافل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو سہولتیں دیں تو ہمیں IMF کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حکومت سندھ کا یونیورسٹی روڈ کی مکس ٹریفک لین جلد کھولنے کا فیصلہ، سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت ریڈ لائن BRT منصوبے سے متعلق اجلاس۔ شرجیل میمن نے کہا ریڈ لائن BRT منصوبہ کراچی کے عوام کے لیے انقلابی سفری منصوبہ ہے، بروقت تکمیل حکومت سندھ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے، متعلقہ ادارے مقررہ مدت میں کام مکمل کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت لوگوں کو اپنی چھت فراہم کی جا رہی ہے۔ 2 لاکھ خاندان اپنے گھروں میں منتقل ہو چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اپنی چھت محفوظ چھت پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا 9 سال کے لیے 5 لاکھ روپے تک بلا سود قرض دیا جا رہا ہے، ہر ماہ 4700 روپے قسط ادا کرنا ہوگی۔ پنجاب میں تعلیم، صحت اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں انقلابی اقدامات کیے جا رہے ہیں، طلبہ کو لیپ ٹاپ، اسکالرشپس اور الیکٹرک بائکس مل رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں اضلاع کے بعد تحصیل کی سطح تک گرین الیکٹرک بسوں کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ سخت گرمی میں AC والی بسیں عام آدمی کے لیے بہت بڑی نعمت ہیں۔ مریم نواز نے حکومتی وسائل کو پنجاب کے کونے کونے تک پہنچایا، پہلے عوام حکومت کو ڈھونڈتے تھے، اب حکومت لوگوں کے پاس پہنچ رہی ہے۔ اسلام آباد میں ڈیزل چوری کرنے والے 2 ملزمان گرفتار۔ FIA کا کہنا ہے ملزمان نے سہالہ میں زیر زمین پائپ لائن بنا رکھی تھی۔ PSO کا یومیہ 20,000 لیٹر ڈیزل چوری کرتے تھے، قومی خزانے کو 10 کروڑ سے زائد کا نقصان پہنچایا۔ کارروائی کے دوران آئل سے بھرے ڈرم اور 2 گاڑیاں قبضے میں لے لی گئیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا الیکشن سے متعلق خفیہ دستاویزات ڈی کلاسیفائڈ کرنے کا اعلان، قوم سے خطاب میں کہا CIA کی دستاویزات آج ریلیز کر رہا ہوں۔ چین امریکی انتخابات میں مسلسل مداخلت کرتا رہا ہے، الیکشن ڈیٹا کو ہیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ کا انتخابی نظام کمزور اور کرپٹ ہو چکا ہے۔ سیو امریکہ ایکٹ کی منظوری سے انتخابی عمل محفوظ ہو جائے گا۔ چین نے صدر ٹرمپ کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ واشنگٹن میں چینی سفارتخانے نے بیان میں کہا چین دیگر ملکوں کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کے اصول پر کاربند ہے۔ چین نے امریکی الیکشن میں کوئی مداخلت نہیں کی اور نہ ہی کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی تقریر پر جوا کھیلنے والا وائٹ ہاؤس کا اہلکار معطل، بغیر تنخواہ جبری رخصت پر بھیج دیا گیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کے مطابق گیبریل پر صدر ٹرمپ کی تقریر کا مسودہ پہلے سے پڑھ لینے کا الزام ہے۔ وہ حساس معلومات کا استعمال کر کے آن لائن پیش گوئی مارکیٹ میں خفیہ طور پر شرطیں لگاتا تھا۔ اور پاکستانی ٹیسٹ ٹیم کا دورہ ویسٹ انڈیز پر پہلا پریکٹس سیشن، قومی کھلاڑیوں نے کوئنز پارک کرکٹ کلب میں تیاریوں کا آغاز کیا۔ ہیڈ کوچ سرفراز احمد اور بیٹنگ کوچ اسد شفیع کی زیر نگرانی بلے بازوں نے نیٹ پر لمبی بیٹنگ کی۔ عمر گل نے بالرز کو پریکٹس کرائی۔ پاکستانی ٹیم کل سے ٹروبا میں 4 روزہ پریکٹس میچ کھیلے گی۔ ٹیسٹ سیریز کا آغاز 25 جولائی سے ہوگا۔